یہ ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر ہے۔ محمد طارق اپڈیٹ کے ساتھ مقبوضہ کشمیر میں تعینات بھارتی فوج نے 3 نوجوانوں کو شہید کیا۔ ان نوجوانوں کو راجپورہ ترال میں تلاشی آپریشن کے دوران شہید کیا گیا ہے۔ شہداء کی نماز جنازہ میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کر کے بھارت کے خلاف اور آزادی کے حق میں نعرے بلند کیے۔ ادھر نوشیرہ راجوری میں فائرنگ کے واقعے میں بھارتی فوج کا ایک جونیئر کمشنر آفیسر ہلاک اور کئی دوسرے فوجی زخمی ہو گئے، جس کے بعد علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے۔ ڈوڈا میں بھارتی فوج کی طرف سے شروع کیا گیا فوجی آپریشن بری طرح ناکام ہو گیا ہے۔ یہ آپریشن ہارون عباس وانی کو پکڑنے کے لیے شروع کیا گیا تھا۔ ناکامی پر اس کے سر کی قیمت 15 لاکھ روپے مقرر کی گئی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں مسلسل 80 روز سے لاک ڈاؤن اور سول نافرمانی جاری ہے۔ اس سب کے باوجود کشمیری نوجوان تحریک آزادی کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ مہاتیر محمد نے ہندو تاجروں کے ملیشیا سے اربوں ڈالر مالیت کی ناریل کے تیل کی تجارت بند کرنے کی دھمکی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے مسئلہ کشمیر پر بھارتی جہریت سے متعلق اپنا بیان واپس لینے سے انکار کر دیا۔ ترک صدر نے بھی اقوام متحدہ میں کشمیری عوام کا مقدمہ پیش کیا تھا، جس پر بوکھلاہٹ کے شکار نریندر مودی نے 2 روزہ دورہ ترکی منسوخ کر کے بیان واپس لینے کے لیے دباؤ ڈالا تھا، تاہم دونوں بار بھارت کی دال نہیں گلی۔ پاکستانی دفتری خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ بھارتی فوجی سربراہ بپن راوت کے جھوٹ کو بے نقاب کرنے کے لیے غیر ملکی سفارتکاروں اور صحافیوں کا کنٹرول لائن کا دورہ کرا کے حالیہ بھارتی جہریت کا مشاہدہ کرایا گیا ہے۔ غیر ملکی سفراء نے مظفر آباد میں زخمیوں سے بھی ملاقات کی۔ جنوبی ایشیا کے لیے اسسٹنٹ امریکی سیکرٹری خارجہ ایس ویلز نے خارجہ امور کمیٹی کو بتایا کہ مسئلہ کشمیر پر امریکی موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ خبر رساں ایجنسی بلومبرگ نے لکھا ہے کہ کشمیریوں کے حق میں بولنے پر بھارت کے ملیشیا اور ترکی کے ساتھ بھی حالات کشیدگی کا شکار ہیں۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ گزشتہ دنوں بھارتی فوج کے سربراہ نے کنٹرول لائن پر دہشت گرد کیمپوں کو تباہ کرنے کا جو ڈرامہ رچایا، پاکستانی فوج نے اس کا پول کھول دیا اور اصل حقیقت اقوام عالم پر واضح کر دی کہ بھارتی جہریت کے نتیجے میں عام اور بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس حوالے سے متاثرہ خاندانوں نے BBC سے بھی گفتگو کی ہے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے جن علاقوں میں گولہ باری ہوئی، ان میں ایک قصبے کا نام چورا ہے۔ وہاں کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ گولہ باری سے ان کے مکان تباہ ہو گئے ہیں۔ انڈین آرمی کی طرف سے شدید فائرنگ ہوئی تو ہم بڑی مشکل سے، چھوٹے بچے بھی تھے، بہن تھی میری، 2 چھوٹی کزن تھے، تو بڑی مشکل سے ہم یہاں سے نکلے گھر سے، تو یہاں ساتھ ایک پیچھے پتھر اور اس کے نیچے جا کے چھپ کے ہم، تو بہت زیادہ شدید فائرنگ ہو رہی تھی۔ اچانک فائرنگ شروع ہو گئی۔ ہم رات بھر مورچوں میں رہے، یہاں مورچے وغیرہ کچھ بھی نہیں ہیں، بچے بے ہوش ہوتے رہے، ہمیں اس وقت ہوش و حواس ہی نہیں تھا، ہمارا مال دربدر ہے، بچے بھی دربدر ہیں، نہ کوئی رہنے کی جگہ ہے، نہ کھانے پینے کی کوئی چیز باقی رہی ہے۔ یہاں سردی بہت شدید ہوتی ہے اور ساتھ ہی دریا بہ رہا ہے، یہ بچوں کے رہنے کی جگہ نہیں رہی ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں اپنی پوری فوجی طاقت لگا کر بھی ناکامی سے دوچار ہے۔ اپوزٹ ہو کر آزاد کشمیر کے اندر کنٹرول لائن کے قریب بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ بھارت کی یہ بوکھلاہٹ اب چھپائے بھی نہیں چھپتی۔